بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دروس احیاء العلوم بحمد اللہ تعالی۔ آج ہمارا درس نمبر 170 ہے۔ 169 دروس مکمل ہو چکے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کھانا کھانے کے آداب کو بیان کر رہے تھے، تو کم کھانے کے حوالہ سے جو ہمارے لیے عافیت ہے، اس میں جو حکمتیں پوشیدہ ہیں، اس حوالے سے جو اصحاب رسول اولیاء کاملین بزرگان دین کی اقوال تھے، وہ سلسلہ ہمارا جاری تھا، اور آج کے درس میں بھی ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے جن کے سامنے بھنی ہوئی بکری رکھی تھی۔ انہوں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو کھانے میں شامل ہونے کی درخواست کی۔ جس طرح لوگ کہتے ہیں آئیے کھانا کھائیں یا کھانا کھائیے، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات ارشاد فرمائی، آپ نے کھانے سے انکار کیا، اور وجہ کیا بیان فرمائی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم دنیا سے اس حالت میں رخصت ہوئے کہ حضور علیہ السلام نے کبھی جو کی روٹی بھی پیٹ بھر کر نہ کھائی۔ یہ اس کے اندر بھی کیا حکمتیں تھیں، تاکہ قیامت تک اگر کچھ لوگ اس حالت سے گزریں، فاقے کی صورت میں، تنگ دستی کی صورت میں، بھوک کی صورت میں، تو وہ صبر کرنے والے ہوں کہ ہمارے اللہ کے جو حبیب علیہ السلام تھے، جو ہمارے نبی ہیں، جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ان کی حالت بھی یہی رہی ہے، تاکہ صبر کا جذبہ بھی جو ہے لوگوں کے دلوں کے اندر پیدا ہو جائے۔ اسی طرح عشرہ مبشرہ جو اصحاب ہیں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ 10 ہیں بالخصوص۔ ویسے تو اور بھی اصحاب رسول ہیں جن کو دنیا میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ ان میں سے ایک عظیم نام سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، وہ عظیم صحابی رسول ہیں جن کو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے دنیا کے اندر ہی جنت کی بشارت عطا فرما دی ہے۔ وہ فرماتے ہیں میں پہلا عرب میں ہوں، میں وہ پہلا عرب ہوں جس نے اللہ رب العزت جل جلالہ کی راہ میں سب سے پہلے تیر چلایا ہے۔ یہ سب سے پہلے تیر چلانے والے، ماشاءاللہ سبحان اللہ، کتنی شان اللہ رب العزت نے ان کو عطا کی۔ ہم تاجدار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی معیت میں جہاد کرتے تھے، اور ہمارے پاس جو کھانے کا سامان ہوتا، آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس کیکر یعنی کانٹے دار درخت کے پتوں کے سوا کھانے کے لیے کوئی شے نہ ہوا کرتی تھی۔ یہ شان ہے صحابی رسول کی۔ ایک طرف اتنے مجاہد ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، سب سے پہلے جو ہے نا تیر چلانے والے ہیں، اور دوسری طرف کیکر کے پتوں کو کھانے والے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ انہوں نے دنیا کی غذا کو کم استعمال کیا۔ اللہ رب العزت جل جلالہ نے ایک روحانی طاقت ان لوگوں کو عطا فرمائی تھی۔ اسی طرح مزید دیکھیں تو ہمارے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم، جیلانی، بغدادی، الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ، جن کے نام کی 11ویں شریف ہم دیتے ہیں، اور تا قیامت یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود فرماتے ہیں بحمد اللہ، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے، یا اس کا یہ بھی شکر ہے، الحمدللہ میں کرخ کے جنگلوں میں برسوں رہا، درخت کے پتوں اور بوٹیوں پر میرا گزارا ہوتا، مجھے پہننے کے لیے ہر سال ایک شخص صوف یعنی اون کا ایک جبہ لا کر دیا کرتا تھا۔ میں نے دنیا کی محبت سے نجات حاصل کرنے کے لیے 1000 جتن کیے، میں گمنام رہا، میری خاموشی کے سبب لوگ مجھے گونگا کہتے، لوگ مجھے دیوانہ کہتے، کانٹوں پر ننگے پاؤں چلتا، خوفناک غاروں کے اندر میں داخل ہو جاتا، جو ہے نا بھیانک وادیوں میں بلا جھجک میں داخل ہو جایا کرتا تھا، دنیا بن سور کر میرے سامنے ظاہر ہوتی، مگر الحمدللہ میں اس کی طرف یعنی جو دنیا ہے اس کی طرف التفات مطلب توجہ نہ کرتا، میرا نفس کبھی تو میرے آگے عاجزی کرتا کہ آپ کی جو مرضی ہوگی وہی کروں گا، اور مجھ سے جو ہے نا کبھی مجھ سے لڑتا، اللہ رب العزت جل جلالہ مجھے اس پر فتح نصیب کرتا، اور میں مدتوں مدین کے جو ہے نا بیابانوں میں رہا، اپنے نفس کو مجاہدات میں لگاتا رہا، اور آپ فرماتے ہیں 1 سال تک گری پڑی چیزیں میں نے کھائی ہیں، ان کو میں نے کیا کیا ہے، استعمال کیا ہے، اور بالکل پانی نہ پیتا، پھر 1 سال صرف پانی پر میں نے گزارا کیا، اور گری پڑی چیزوں کو میں نے کھایا بطور غذا کے۔ پھر بعض دفعہ یہ ہوتا کہ 1 سال بغیر کچھ کھائے پیے میں فاقے کے ساتھ گزار دیتا،
کبھی پتوں کو کھاتے ہیں، کبھی گری پڑی چیزوں کو کھاتے ہیں۔ اسی طرح تو اللہ رب العزت نے وہ عظیم مقام بھی تو عطا فرمایا ہے نا۔ عبادت کرنے والے تو اور بھی تھے، ریاضت کرنے والے تو اور بھی تھے، پڑھنے پڑھانے والے تو اور بھی تھے، قیام کرنے والے تو اور بھی تھے، سجدہ رکوع کرنے والے تو اور بھی تھے، صدقات و خیرات کرنے والے تو اور بھی تھے۔ ہر سلسلہ ہمارے لیے بڑا عظیم و شان ہے، ہم ہر سلسلے کا ادب و احترام کرتے ہیں، لیکن اولیاء کاملین جو ہزاروں لاکھوں آئے ہیں، ان میں سب سے بڑا جس ہستی کو رب ذوالجلال جل جلالہ نے مقام دیا، جن کو دنیا والے امام الاولیاء کے نام سے جانتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے یہ اعزاز شیخ عبد القادر جیلانی، غوث اعظم جیلانی، بغدادی، الحسنی والحسینی کو عطا فرمایا کہ ان کو اللہ نے ولیوں کا سردار بنا دیا ہے۔ صرف یہ تھی کہ ان لوگوں نے محنت کی ہے، ان لوگوں نے اپنے وہ خواہش نفس کو پورا نہیں کیا، یہ رب کی رضا پر راضی رہنے والے لوگ تھے۔ اور سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں شہر میں جب کھانے کے ارادے سے گرے پڑے ٹکڑے یا جنگل کی کوئی گھاس یا پتی اٹھانا چاہتا تو دوسرے فقراء بھی اس کی تلاش میں ہوتے، تو میں ان پر ایثار کرتے ہوئے نہ پھر کوئی چیز ان کے سامنے نہ اٹھاتا، تاکہ وہ چیز جس کو میں نے اٹھانا ہے، جو بقیہ جو فقراء ہیں رزق کی تلاش میں ہے، یہ چیز ان کو میسر آ جائے۔ اللہ اکبر، خود بھوکا رہتا، صبر کرتا، لیکن ایثار کرتا تاکہ دوسرے فقراء یہ لقمہ جو ہے ان کے پیٹ کے اندر داخل ہو جائے۔ فرماتے ہیں وہ وقت بھی آیا کہ جب بھوک زیادہ ہوئی، کمزوری میری بڑھ گئی، میں قریب المرگ ہو گیا، تو پھول والے بازار سے ایک کھانے کی چیز جو زمین پر پڑی تھی میں نے اٹھائی، ایک کونے میں جا کر اس سے کھانے کے لیے بیٹھ گیا۔ اتنے میں ایک اجمی نوجوان، اس کے پاس تازہ روٹیاں بھی تھیں، بھنا ہوا گوشت بھی تھا، وہ میرے قریب ہی آ کر بیٹھ گیا اور تازہ روٹیاں، بھنا ہوا گوشت وہ کھانے لگا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں اس کو دیکھ کر میرے جو کھانے کی خواہش تھی نا، وہ ایک دم شدت اختیار کر گئی۔ بار میرا نفس مجبور کرتا کہ غوث اعظم اے عبد القادر آگے بڑھ، وہ بھنا ہوا جو گوشت ہے بوٹی اس کو حاصل کر، وہ ٹکڑا جو روٹی کا تازی روٹی ہے اس کو حاصل کر۔ تو وہ جب اپنے منہ کھولتا لقمہ اٹھانے کے لیے، تو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بے اختیار اور بے تابی کی وجہ سے میرا منہ کھل جاتا، اتنی بھوک جو ہے وہ مجھے لگی تھی تاکہ وہ لقمہ میرے منہ کے اندر داخل ہو جائے۔ آخر میں نے اپنے نفس کو ڈانٹا، اپنے نفس کی تربیت کی، اپنے نفس کو سمجھایا، بے صبری مت کر، اللہ رب العزت میرے ساتھ ہے، چاہے جو کچھ مرضی ہو جائے، میں اس جوان سے کبھی بھی کوئی چیز ہے اس کو حاصل نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر۔ یکا یک وہ نوجوان اس نے میری طرف توجہ کی اور کہنے لگا، بھائی آ جائیے، آپ بھی میرے ساتھ کھانے کے اندر شریک ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ میں نے انکار کیا، اس نے اصرار کیا، پھر میں انکار کرتا، وہ اصرار کرتا، پھر میں انکار کرتا، وہ اصرار کرتا، بھائی آ جائیں میرے ساتھ کھانا کھا جائیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں پھر اس کے پاس چلا گیا اور میں نے چند لقمے اس کے ساتھ بیٹھ کر کھا لیے۔ اس نے مجھ سے پوچھا، آپ کہاں کے رہنے والے ہو؟ میں نے کہا میں جیلان کا رہنے والا ہوں۔ تو وہ بولا میں بھی تو جیلان کا رہنے والا ہوں۔ اچھا یہ بتاؤ تم مشہور ایک اللہ کے ولی ان کو جانتے ہو جو سیدنا عبداللہ سومئی رحمۃ اللہ علیہ کے نواسے ہیں اور عبد القادر رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کا نام ہے، تو ان کو تم جانتے ہو؟ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے چند نوالے ان کے ساتھ بیٹھ کے جو کھائے تھے نا، تو آپ کہتے ہیں میں بالکل رک گیا کہ یہ شخص کس کو پوچھنا چاہتا ہے۔ یہ سن کر بے قرار ہو گیا اور میں نے کہا کہ جی میں ہی ہوں، میرا نام کیا ہے؟ جی عبد القادر ہے۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ آپ کی امی جان نے آپ کو دینے کے لیے یہ مجھے سونے کی 8 اشرفیاں دی ہیں، لیکن چونکہ میں آپ کو تلاش کرتے کرتے میں خود بھوکا ہو گیا اور میرے پاس جو آپ کی اشرفیوں میں سے تھا وہ سارا جو ہے وہ پیسے مجھ سے ختم ہو گئے، اور ان میں سے کچھ پیسے میرے پاس بچ گئے ہیں۔ اور کہنے لگا کہ یہ آپ کے پیسوں کا ہی تصدق ہے جو میں لذیذ کھانا کھا رہا ہوں، لہٰذا مجھے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیجیے، یہ جو بقیہ پیسے ہیں یہ قبول فرما لیں، اور یہ کھانا ہی تو آپ کا ہے۔ تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم جیلانی بغدادی الحسنی والحسینی فرماتے ہیں کہ یہ لنگر تمہارا ہے، جو پیسے ہیں اس کو تم قبول کر لو۔ آپ نے دعائیں دے کر اس شخص کو کیا کر دیا؟ رخصت کیا۔ اور علامہ امام شارانی طبقات کبریٰ میں
حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ ارشاد گرامی نقل فرماتے ہیں، ابتداً مجھ پر بہت سختیاں رکھی گئیں، جب سختیاں انتہا کو پہنچ گئیں تو میں عاجز آ کر زمین پر لیٹ گیا اور میری زبان سے یہ دو آیتیں بار بار نکلتی، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر مشکل کے بعد کیا ہے؟ آسانی ہے، بے شک ہر مشکل کے بعد کیا ہے؟ آسانی ہے۔ یقیناً ایسے لوگوں پر امتحانات آتے ہیں، لیکن جب صبر کے ساتھ اپنے امتحانات کو یہ لوگ کراس کرتے ہیں، پاس کرتے ہیں، یقیناً اللہ رب العزت پھر ان لوگوں کو ایک عظیم مقام عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پاک پر اللہ کروڑوں رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے، اور ان جیسے عظیم بزرگان دین ان کے نقش قدم پر چلنے کی اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔